اگر تم اپنے شوہر کو اپنی جنت دکھاؤ گی تو تمہیں تو ثواب ملے گا۔ ہاں صحیح کہہ رہا ہوں میں تم سے، نہیں تو فرشتے تم پر لعنت کریں گے۔ یوسف خانزادہ کی بات سن کر ہانیہ ڈر کر پیچھے ہٹی۔ وہ اس کا معمولی سا ملازم تھا جس کے ساتھ اس کی چچی نے اس کی زبردستی شادی کی تھی۔ وہ اپنے چچا زاد دلاور کو پسند کرتی تھی، لیکن بڑی عید کے پہلے دن اس کی چچی نے اس پر بدکاری کا الزام لگا کر اسے نوکر کے ساتھ رخصت کر دیا۔ اب وہ مکمل طور پر یوسف خانزادہ کے رحم و کرم پر تھی۔ ہانیہ سے کوئی جواب نہ پا کر یوسف نے اسے اپنے نزدیک کیا اور اس کی دھڑکنوں کہاں بھاگی جا رہی ہو پیاری لڑکی؟ ہانیہ اپنی ہی دھن میں چلتی جا رہی تھی کہ اچانک ہی دلاور نے اس کا بازو پکڑا اور اسے ایک جھٹکے سے سائڈ پر کھینچ لیا۔ وہ دونوں اس وقت گیلری میں بالکل اکیلے تھے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ چھوڑے مجھے، کسی نے دیکھ لیا تو قیامت آ جائے گی۔ ہانیہ نے ڈرتے ہوئے اپنے آگے پیچھے دیکھا۔ میری جان، میں جانتا ہوں کہ بہت جلد قیامت آنے والی ہے، اسی وجہ سے تو تم سے نکاح کر کے تمہیں اپنے نام کروانا چاہتا ہوں، تاکہ جنت میں بھی ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکیں۔ اس کے کانوں میں جھکتے ہوئے بھاری لہجے میں بولتا اس کی دھڑکنوں کو بری طرح سے منتشر کر گیا تھا۔ ہانیہ اس کے لمس کو اپنے وجود پر محسوس کر کے بہت زیادہ بے چین ہو رہی تھی، لیکن دلاور صاحب کو تو جیسے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ دلاور پلیز، ہانیہ کا لرزتا ہوا لہجہ محسوس کر کے وہ گہری سانس خارج کرتا ہوا اسے 2 قدم کے فاصلے پر کھڑا ہو گیا۔ اسے ابھی تک اپنے ہاتھ دلاور پر ہی رکھے ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں یہاں سے جانے دوں گا، پہلے مجھے بتاؤ کہ مجھے اگنور کیوں کر رہی ہو؟ کیا تمہیں میری کوئی بات بری لگی ہے؟ وہ یکدم ہی سنجیدہ ہو گیا تھا۔ ہانیہ نے اسے زخمی نظروں سے دیکھا۔ مجھے آپ پورے کے پورے ہی برے لگتے ہیں، اور آپ کو غصہ تو مجھے حد سے زیادہ زہر لگتا ہے۔ دل کرتا ہے کہ میں آپ کو جان سے مار دوں۔ اس کے غصے سے پھولی ہوئی ناک کو دیکھ کر دلاور کو اس پر ڈھیر سارا پیار آ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس چھوٹی سی لڑکی کو اپنے اندر ضم کر لے۔ آئی ایم ریئلی سوری، اس دن کے لیے بہت بہت معذرت۔ تم تو جانتی ہو کہ میں تمہارے اوپر کسی کی نظر برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ دراصل کچھ دن پہلے وہ اس کی اجازت کے بغیر بیٹھک میں چلی گئی تھی جہاں پر دلاور نے جانے سے منع کیا تھا۔ اس دن وہاں پر اس کے کچھ دوست بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی بات پر دلاور نے ہانیہ کو حد سے زیادہ ڈانٹا تھا۔ وہ پچھلے کئی دنوں سے منہ بنائے گھوم رہے تھے۔ نہ تو وہ ٹھیک طرح سے دلاور سے بات کرتی تھی اور نہ ہی اس کو دیکھتی تھی۔ دلاور کو بھی اپنی غلطی کا احساس تھا، اس لیے آج موقع ملتے اس نے فوراً سے محترمہ کو سائڈ پر کھینچ لیا۔ اب کیا مجھے کان پکڑنے پڑیں گے؟ یہ کہہ کر دلاور نے باقاعدہ طور پر کان پکڑ لیے تھے۔ ہانیہ نے فوراً سے اس کے ہاتھوں کو تھاما اور معصومیت سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ آپ مجھ سے صرف یہ وعدہ کریں کہ آپ دوبارہ مجھ پر غصہ نہیں کریں گے؟ یہ سن کر دلاور نے فوراً سے اپنی چھوٹی انگلی اس کی انگلی میں پھنسا کر پنکی پرومس کیا۔ چلو اب ناراضگی تو ختم ہو گئی ہے، اب مجھے میری پسندیدہ چیز دو۔ دلاور نے یکدم اس کی کمر پر اپنے ہاتھ جمائے۔ ہانیہ کی سانسیں اٹکنے لگی تھی۔ دلاور پلیز، وہ ہلکا سا کسمسائی تو دلاور نے اپنی گرفت مزید مضبوط کر لی۔ وہ اب اپنی انگلیاں اس کی کمر اور پیٹ پر چلا رہا تھا اور اس کے چہرے کے بدلتے ہوئے رنگوں کو دیکھ کر دل ہی دل میں لطف اندوز ہو رہا تھا۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی ہو چھوٹی لڑکی، تم نے مجھے اپنے پیچھے کس حد تک پاگل کیا ہوا ہے۔ میرا نا بس نہیں چلتا کہ میں پورے کا پورا تمہارے اندر اتر جاؤں اور تمہیں کھل کر محسوس کروں۔ یہ کہہ کر دلاور نے اپنا ہاتھ اس کی گردن پر رکھا اور اپنی انگوٹھی کی مدد سے اس کی گردن کو ہلکا ہلکا مسلنے لگا تھا۔ ہانیہ نے اس کا ہاتھ جھٹکنے کی کوشش کی مگر ناکام ہو گئی، کیونکہ دلاور اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے شکنجے میں لے چکا تھا۔ ہانیہ بے بسی سے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ دلاور، یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے، ابھی ہم دونوں کا نکاح نہیں ہوا۔ اس نے دلاور کو باور کروانے کی کوشش کی۔ میری جان، میرا بس چلے تو آج ہی تمہیں اپنی بیوی بنا کر سہاگ رات منا لوں، کیونکہ تم سوچ بھی نہیں سکتی ہو کہ میرے اندر موجود جذبات کس حد تک بھڑک چکے ہیں۔ مجھے تو اب تم پر بھی ترس آنے لگا ہے، کیونکہ جس دن تم میرے ہتھے چڑھو گی اس دن تمہیں بہت صبر سے کام لینا پڑے گا۔ یہ کہہ کر دلاور نے اپنے لب اس کے کانوں کے نزدیک کیے۔ ہانیہ کو اس کے ہونٹوں کی تپش اپنے کانوں پر محسوس ہو رہی تھی۔ وہ پھر سے تڑپ اٹھی تھی۔
کوئی یہاں پر آ جائے گا۔ اچانک ہی کچن میں برتن گرا تو ہانیہ کے وجود کو جھٹکا لگا۔ وہ بھاگنے کے لیے آگے کی طرف بڑھی لیکن دلاور اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہیں ہلا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت ہی زور سے ٹکرائے تھے۔ ہانیہ کا سینہ دلاور کے سینے کے ساتھ زور سے ٹچ ہوا تھا۔ ہانیہ کو اپنی دھڑکنوں میں شدید تکلیف کا احساس ہونے لگا تھا، جبکہ دلاور اس کی دھڑکنوں کی نرمی کو محسوس کر کے پہلے سے بھی زیادہ بے چین ہو گیا تھا۔ اور ادھر ہانیہ کی جان نکلی چلی جا رہی تھی۔ اس کے لیے اپنی ٹانگوں پر کھڑا ہونا بہت مشکل تھا۔ اس بار میں نے کچھ بھی نہیں کیا چھوٹی لڑکی، یہ کہہ کر دلاور نے ہلکی سی گستاخی کی اور لمبے لمبے ڈھنگ بڑھتا ہوا بیرونی دروازے سے نکل گیا تھا۔ ہانیہ کافی دیر تک اس کی پشت کو گھورتی رہی تھی۔ دلاور، اس نے اس کا نام ہلکے سے پکارا اور زیر لب مسکرا تھے۔ وہ مکمل طور پر اپنی سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھی کہ اچانک ہی چچی کی پاٹدار آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ وہ خوف سے اپنی جگہ پر اچھل پڑی تھی۔ آمنہ بیگم لمبے لمبے ڈھنگ بڑھتی ہوئی اس کے نزدیک آئی اور اس کا بازو پکڑ کر دبوچتے ہوئے بولی، میں نے تمہیں ہانڈی پکانے کے لیے کہا تھا، تم یہاں پر کھڑی کیا کر رہی ہو؟ وہ چچی جان، میں بس بنانے ہی لگی تھی، اس نے کانپتے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ میں پوچھ رہی ہوں کہ یہاں پر کھڑی کیا کر رہی ہو؟ اس کی بات کو کاٹتے ہوئے آمنہ بیگم نے دوبارہ سے سوال کیا اور اگلے ہی پل انہوں نے ایک زوردار تھپڑ ہانیہ کے چہرے پر مارا۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں اندھی ہوں تو یہ تمہاری سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ میں بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں کہ تم میرے معصوم بچے کو اپنے حسن کے جال میں پھنسانے کی کوشش کر رہی ہو، لیکن تمہاری یہ خواہش میں کبھی بھی پوری نہیں ہونے دوں گی۔ تم جیسی 2 ٹکے کی لڑکی کو میں اپنے گھر میں نوکرانی بھی نہ رکھوں، بہو بنانا بہت ہی دور کی بات ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے ماریہ کو زور سے دھکا دیا تو وہ زمین پر جا کر گری تھی۔ اس کا سر زور سے نیچے لگا تھا، لیکن آمنہ بیگم کو تو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اپنا یہ گندا وجود اٹھاؤ اور کمرے میں دفع ہو جاؤ، ابھی کچھ ہی دیر میں میرے مہمان آ رہے ہیں، میں نہیں چاہتی کہ تم اپنی گندی شکل ان کو دکھاؤ۔ تو دوسری ملازموں کو کھانے کا کہہ کر خود لاؤنج میں جا کر بیٹھ گئی تھی۔ ادھر ہانیہ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ دہاڑے مار مار کر رونا شروع کر دے، لیکن اس گھر میں تو اونچی آواز میں بھی رونے پر پابندی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور اٹھنے کی کوشش کی، لیکن سر چکرانے کی وجہ سے وہ دوبارہ سے زمین پر گرنے لگی تھی۔ اس سے پہلے یوسف نے اسے تھام لیا۔ بیگم صاحبہ، آپ ٹھیک تو ہیں؟ یوسف کی آنکھوں میں اس کے لیے فکر مندی موجود تھی۔ ہانیہ نے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ مجھے ہاتھ مت لگایا کرو، میں نے تمہیں 1000 بار سمجھایا، اور دوسرا مجھے چھوٹی بیگم کہہ کر نہیں نام پکارا کرو، میں اس گھر کی مالکن نہیں ہوں، میری حیثیت تو تم لوگوں سے بھی بدتر ہے۔ یوسف نے مضبوطی سے اپنے لب بھینچ لیے تھے۔ آپ کی جو بھی حالت ہے چھوٹی بیگم، اس میں سارا قصور آپ کا اپنا ہے۔ ہانیہ غصے سے پلٹی، لیکن کچھ بھی بولے بغیر لمبے لمبے ڈھنگ بڑھتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اسے یوسف ایک آنکھ بھی نہیں بھاتا تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ بہت ہی چارمنگ پرسنالٹی کا مالک تھا۔ کسی بھی اینگل سے معلوم نہیں ہوتا تھا کہ وہ ایک معمولی سا نوکر ہے، وہ تو کسی ریاست کا شہزادہ لگتا تھا۔ اس وقت اس کا دل بہت زیادہ اداس تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ساری دنیا کو آگ لگا دے۔ بچپن سے لے کر اب تک وہ اپنی چچی جان کے طعنے برداشت کرتی آ رہی تھی۔ اس کا قصور صرف اتنا تھا کہ اس کے ماں باپ اس دنیا سے گزر گئے تھے اور وہ اپنے چچا جان کے حصے میں آ گئی تھی۔ جب اس کے بابا فوت ہوئے تب اس کے چچا نے اسے بتایا کہ بابا کا سارا بزنس بینکوں کے لون میں چلا گیا ہے اور اس کے حصے میں کچھ بھی نہیں آیا۔ ہانیہ تب اس قدر سمجھدار نہیں تھی کہ اسے ان چیزوں کا اندازہ ہوتا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسے احساس ہوا کہ اس کے چچا جان کچھ ہی سالوں میں کامیابی کی بلندیوں کو چھونے لگے تھے۔ حالانکہ پہلے ان کے پاس اتنی دولت نہیں تھی، وہ تو خود کرائے کے گھر میں رہتے تھے۔ اپنے بھائی کی وفات کے فوراً بعد انہوں نے اس گھر پر قبضہ کر لیا تھا اور چچی جان نے ہانیہ کے کمرے سمیت اس کے کپڑے بھی اپنی بیٹیوں میں بانٹ دیے تھے۔ ہانیہ نے صرف ایک بار ہی اپنے چچا جان سے شکایت کی تھی، اس پر بھی چچی نے اسے بہت ہی بری سزا دی تھی۔ انہوں نے اسے 2 دن تک اندھیرے کمرے میں بند رکھا تھا اور کھانے کے نام پر صرف اور صرف ایک سوکھی روٹی دی تھی۔ اس کے بعد ہانیہ بھی سمجھ گئی تھی کہ
کہ اگر اسے اس گھر میں رہنا تو اپنا منہ بند کر کے رہنا ہوگا۔ اس حویلی میں صرف دلاور ہی تھا جو ہانیہ پر مرتا تھا۔ وہ ہانیہ سے حد سے زیادہ محبت کرتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ غصے کا بھی بہت تیز تھا۔ ذرا سی بات پر اس کا دماغ گھوم جاتا تو وہ پوری حویلی سر پر اٹھا دیتا تھا۔ غصے میں وہ اپنے باپ کا بھی لحاظ نہیں کرتا تھا۔ ہانیہ کو اس کے اسی غصے سے ہی بہت خوف محسوس ہوتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اسے محبت بھی کرتی تھی۔ اس کے بغیر زندگی گزارنے کا تصور ہانیہ کو موت کے مترادف لگتا تھا۔ ابھی بھی کمرے میں وہ آنے والے وقت کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ ہانیہ کے چہرے پر پھر سے خوف پھیل گیا تھا۔ یا اللہ! اس نے دروازہ کھولا تو سامنے اس کی چچی کی بیٹی نمرا کھڑی تھی۔ اس سے پہلے کہ ہانیہ کو سمجھ پاتی، نمرا نے اس کے بالوں کو اپنے ہاتھوں میں جکڑا اور اس کے چہرے پر تھپڑوں کی بارش شروع کر دی۔ ذلیل عورت! میں تجھے جان سے مار دوں گی۔ تو جیسی بذات میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھی ہے۔ نمرا نہ صرف اسے گالیوں سے نواز رہی تھی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اسے مسلسل مارے چلی جا رہی۔ چچی جان شور کی آواز سن کر اوپر آئی۔ انہوں نے نمرا کو ایک بار بھی رکنے کے لیے نہیں کہا، بلکہ دروازہ بند کرتے ہوئے بولی کہ جو بھی کرنا ایسا کرو، نیچے میرے مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، میں نہیں چاہتی کہ ان تک آواز پہنچے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی تھی اور پیچھے نمرا اور ہانیہ ہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد نمرا نے اس کی ٹانگوں پر زور سے لات ماری تو وہ بیچاری لڑکھڑاتے ہوئے زمین پر گر گئی۔ میں نے کیا کیا نمرا باجی؟ اس پر نمرا نے اسے ایک اور لات ماری۔ 1000 بار سمجھایا جاہل عورت، مجھے باجی کہہ کر نہ پکارا کرو۔ ہانیہ درد سے کراہ کر رہ گئی تھی۔ نمرا نے جھک کر اس کے بالوں کو اپنے ہاتھوں میں جکڑا اور اس کے چہرے پر تھوکتے ہوئے بولی، تمہاری ہمت بھی کیسی ہوئی میرے اسوند پر ڈورے ڈالنے کی؟ میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ ہانیہ کو بالکل بھی نہیں پتا تھا کہ وہ کس حوالے سے بات کر رہی ہے، جبکہ اصل معاملہ تو یہ تھا کہ کچھ دن پہلے نمرا اپنے میل بیسٹ فرینڈ اسوند کو امی سے ملوانے کے لیے حویلی لائی تھی۔ وہ دل ہی دل میں اسوند کو پسند کرتی تھی اور نمرا کو لگتا تھا کہ وہ بھی اس کو چاہتا ہے۔ لیکن جب وہ اس کی حویلی میں آیا اور اس نے ہانیہ کو کچن میں کام کرتے ہوئے دیکھا تو پہلی نظر میں سے ہانیہ بہت اچھی لگی تھی۔ جہاں تک نمرا کا سوال تھا تو وہ اسے اپنی بیسٹ فرینڈ ہی سمجھتا اور اسے ہمیشہ ویسے ہی ٹریٹ کرتا تھا۔ اس کے دل میں نمرا کے لیے جذبات نہیں تھے، لیکن ہانیہ کو دیکھ کر اسے اپنے دل کی حالت بدلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ آج اس نے نمرا کو اپنے خیالات کے بارے میں بتایا تو نمرا کا دماغ غصے سے گھوم گیا۔ اس نے اسوند کے دل سے ہانیہ کو اتارنے کے لیے ہانیہ کے کردار پر ڈھیر سارے الزامات لگائے تھے کہ وہ بد کردار لڑکی ہے، اس کے سینکڑوں لڑکوں کے ساتھ چکر چل چکی ہیں اور ایک لڑکے کے ساتھ تو وہ گھر میں بھی پکڑی گئی ہے۔ چونکہ اسوند اور نمرا کے بہت ہی پرانی دوستی تھی، اس لیے وہ اپنی دوست پر یقین کرتے ہوئے پیچھے ہٹ گیا تھا۔ وہ ایک شریف اور عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتا تھا اور کوئی بھی ایسی غلطی نہیں کرنا چاہتا تھا جس سے اس کے گھر والوں کی عزت پر آنچ آئے۔ لیکن نمرا بیگم کا غصہ کسی بھی طور پر کم نہیں ہو رہا تھا۔ ہانیہ کو بری طرح سے پیٹنے کے بعد جب اس کے دل کو تھوڑا سا سکون ملا تو وہ بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی۔ اس کی سانسیں بری طرح سے پھولی ہوئی تھی۔ میں ماما سے کہہ کر تمہاری شادی کسی ایسے انسان سے کرواؤں گی جو ساری زندگی تمہاری عقل ٹھکانے لگاتا رہے گا، کیونکہ تم جیسی عورتیں اسی قابل ہی ہوتی ہیں۔ وہ یہ کہہ کر لمبے لمبے ڈنگ بھرتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ اس کے بعد کوئی بھی ہانیہ کو دیکھنے کے لیے نہیں آیا تھا۔ رات کے 11 بجے کا وقت تھا جب بانو کمرے میں داخل ہوئی۔ اسے ہانیہ کے چچا نے بھیجا تھا، وہ اسے ملنا چاہتے تھے۔ بانو اس گھر میں ملازمہ تھی اور ہانیہ کی دوست بھی تھی۔ ہانیہ کی حالت کو دیکھ کر اس کے منہ سے چیخ نکل گئی، ہانیہ بیگم آپ ٹھیک تو ہیں؟ وہ فوراً سے اس کی طرف لپکی تھی۔ ہانیہ اس وقت ہوش و حواس میں نہیں تھی، تکلیف کی وجہ سے اس کا جسم ٹوٹ رہا تھا۔ بانو فوراً سے بھاگی ہوئی نیچے گئی۔ اس نے جب یوسف کو ہانیہ کی حالت کے بارے میں بتایا تو وہ بھی پریشان ہو گیا تھا۔ اسے اس حویلی میں کام کرتے ہوئے تقریباً 1 مہینہ گزر گیا تھا۔ یوسف کو ہانیہ پر بہت زیادہ ترس آتا تھا، لیکن وہ اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ابھی وہ ہانیہ کے لیے کچھ دوائیاں لے آیا تھا۔ بانو نے ہانیہ کے زخموں پر مرہم رکھا اور اسے کھانا کھلانے کے بعد دوائیاں کھلائیں۔ چچی نے نیچے اپنے شوہر کو سنبھال لیا تھا۔ انہوں نے بانو کو ہدایت کی تھی کہ اس
موئی کا صرف اتنا خیال رکھنا کہ وہ زندہ رہے، کیونکہ میں نہیں چاہتی مر کر وہ اپنی موت کا الزام ہم پر لگا دے۔ تقریباً ہانیہ کو دوبارہ ٹھیک ہوتے ہوئے 1 ہفتہ لگ گیا تھا۔ دلاور بھی اسی سے کمرے میں ملنے کے لیے آیا تھا۔ ہانیہ کے چہرے پر نشان دیکھ کر وہ عجیب سا محسوس کرنے لگا تھا۔ یہ تمہارا چہرہ اتنا خراب کیوں ہو گیا ہے؟ اس کے اس سوال پر ہانیہ نے اس کی طرف زخمی نظروں سے دیکھا۔ یہ سوال آپ کو اپنی بہن سے پوچھنا چاہیے۔ دلاور نے کوئی جواب نہیں دیا اور دوبارہ سے گویا ہوا، کیا یہ نشان ساری زندگی کے لیے تمہارے چہرے پر رہیں گے؟ اس نے تو تمہارے چہرے کی ساری خوبصورتی ہی مٹا دی ہے۔ ہانیہ کو حیرت ہو رہی تھی اور رونا بھی آ رہا تھا۔ دلاور کو اس کی تکلیف سے کوئی غرض نہیں تھی اور نہ ہی وہ اپنی بہن کے کیے پر شرمندہ تھا۔ اسے صرف ایک چیز کی ٹینشن تھی کہ چہرے پر نشان پڑنے کی وجہ سے ہانیہ وہ پہلے کی طرح خوبصورت نہیں رہی۔ اس دن ہانیہ ایک بار پھر سے بہت زیادہ روئی تھی۔ 1 ہفتے کے بعد بکر آئی تھی۔ حویلی میں تیاری شروع ہو چکی تھی اور قربانی کے جانور بھی لائے گئے تھے۔ اس سے پہلے ساری ذمہ داری دوبارہ سے ہانیہ کے کندھوں پر آ گئی تھی۔ پورے خاندان کی دعوتیں کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ چچا کے لیے الگ سے فرمائشی کھانے بنانا، اس کا تو سوچ کر ہی دماغ گھوم رہا تھا۔ لیکن انکار کرنے کی بھی کوئی گنجائش نہیں تھی، ورنہ وہ لوگ اسے حویلی سے بے دخل کرنے میں 1 سیکنڈ بھی نہیں لگاتے۔ وہ جلدی جلدی روٹیاں ڈال رہی تھی کہ اچانک ہی آمنہ بیگم کچن میں داخل ہوئی اور اپنے چہرے پر میٹھی سی مسکراہٹ سجاتے ہوئے بولی، ہانیہ بیٹا ذرا پڑوس میں ایک تھیلی گوشت تو دے کر آؤ، اور ہاں یہ گوشت اندر آنٹی تہمینہ کو دینا اور ان کے ہاتھوں میں تھمانا، میں یہ کلیجی خاص ان کے لیے بھجوا رہی ہوں۔ ہانیہ نے یہ سنا تو تھوڑی سی شش و پنج میں مبتلا ہو گئی تھی، کیونکہ یہ کام تو ملازموں کا تھا اور حویلی کی عورتوں کو اس سب کی اجازت نہیں تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ انکار کرتی، آمنہ بیگم کا لہجہ تلخ ہو گیا تھا۔ اب کیا تم یہ تھیلی پکڑو گی یا اسے میں TCS کروا دوں؟ یہ سن کر ہانیہ نے بخلاتے ہوئے فوراً سے تھیلی پکڑی اور لرزتے ہوئے لہجے میں بولی، میں آنٹی تہمینہ کو نہیں جانتی ہوں، اور جہاں تک مجھے پتہ ہے اس گھر میں تو صرف بھائی فرحاد رہتے ہیں۔ اپنی بکواس بند کرو اور جو کام کہا ہے نا وہ کرو۔ 5 منٹ کے اندر اندر واپس آ جانا، لوفریاں کرنے کے لیے نہ نکل جانا۔ وہ غصے سے کہتی ہوئی خود کچن سے باہر چلی گئی تھی۔ مرتی کیا نہ کرتی کہ مزداق ہانیہ نے جلدی سے دوپٹہ اپنے سر پر لیا اور فوراً سے حویلی سے باہر نکل گئی تھی۔ صبح سے دلاور کچن کے سینکڑوں چکر لگا چکا تھا اور ہر بار وہ اسے یہی شکایت کرتا تھا کہ تم ابھی تک تیار کیوں نہیں ہوئی؟ میں تمہیں دیکھنے کے لیے بے چین ہو رہا ہوں اور تم ہو کہ جسے میری کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ اب اسے کیا بتاتی کہ اس کے گھر والے اسے موقع ہی نہیں دے رہے ہیں۔ جیسے وہ حویلی کے اندر داخل ہوئی، دروازہ پہلے سے ہی کھلا ہوا تھا۔ وہ ہچکچاتی ہوئی اندرونی حصے میں چلی گئی تھی۔ آنٹی تہمینہ، اس نے جیسی آواز دی پیچھے سے کسی نے دروازہ بند کیا۔ جب وہ پلٹی تو سامنے ہی ایک اجنبی نوجوان کھڑا تھا جس کے لبوں پر شیطانی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ میں تمہیں روز دیکھتا تھا اور سوچتا تھا کہ تمہیں کیسے حاصل کروں۔ دیکھو آج قسمت نے تمہیں خود ہی میری جھولی میں لا کر پھینک دیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ خباثت بھرے انداز میں مسکرایا۔ ہانیہ کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ کون ہو تم؟ اور آنٹی تہمینہ کہاں پر ہے؟ اس نے اونچی آواز میں آنٹی تہمینہ کو پکارنا شروع کر دیا تھا، لیکن سچ تو یہ تھا کہ اس نام کی کوئی عورت ہی نہیں تھی۔ وہ نوجوان خباثت بھرے انداز میں مسکراتا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ اگلے پل اس نے ہانیہ کا دوپٹہ کھینچا اور زمین پر گرا دیا۔ اس سے پہلے کہ اس کے ساتھ کسی بھی قسم کی زیادتی کرتا، لاؤنج کا دروازہ زوردار آواز سے کھلا تھا۔ آمنہ بیگم اپنا سینہ پیٹتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ غضب ہو گیا، یہ منظر دیکھنے سے پہلے میں مر کیوں نہیں گئی؟ یہ کہہ کر انہوں نے دوبارہ سے اپنے آپ کو کوسنا شروع کر دیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں انہوں نے وہاں پر پورا محلہ جمع کر دیا تھا۔ ہانیہ سب کو اپنی بے گناہی کا یقین دلا رہی تھی، لیکن کسی کو اس پر اعتبار ہی نہیں تھا۔ اس کے چچا جان بھی غضب ناک ہو گئے۔ دلاور کی آنکھوں میں بھی بے یقینی پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے بھی ہانیہ پر بھروسہ نہیں کیا تھا، بلکہ اسے سب لوگوں کے سامنے بد کردار کہہ کر اس کو اس کی اپنی ہی نظروں میں گرا دیا تھا۔ اس کے چچا فاروق صاحب نے وہیں پر کھڑے کھڑے فیصلہ کیا کہ تمہاری شادی یوسف سے ہوگی۔ یہ سن کر وہاں پر موجود سب لوگوں کو سام سونگ گیا تھا۔ ہانیہ اپنے چچا کے قدموں میں گر گئی تھی
اور ان کی منتیں کرنے لگی تھی کہ خدا کا واسطہ ایسا مت کرے، میں نے کوئی بھی جرم نہیں کیا ہے، مجھے کسی ایسی غلطی کی سزا نہ دیں جس کے ساتھ میرا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ وہ فریادیں کر رہی تھی، منتیں کر رہی تھی اور اپنے مرے ہوئے باپ کے حوالے دے رہی تھی، لیکن فاروق صاحب پتھر کے بنے کھڑے تھے، جبکہ یوسف اطمینان سے بازو باندھے دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا تھا۔ اس نے ہی بانو کو کہا تھا کہ وہ فاروق صاحب کو یہ مشورہ دے۔ اس وقت فاروق صاحب نے صرف اور صرف ہانیہ کو اپنے سر سے اتار کر پھینکنا تھا اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہو گئے تھے۔ تھوڑی دیر میں ہانیہ کا یوسف کے ساتھ سادگی سے نکاح ہو گیا تھا۔ ہانیہ کو یہ سوچ کر ہی رونا آ رہا تھا کہ اس کی شادی ایک معمولی سے ملازم کے ساتھ ہو گئی ہے۔ اس نے اپنی شادی کے حوالے سے ڈھیر سارے خواب دیکھ رکھے تھے، اور سب سے بڑھ کر یہ وہ تو دلاور سے نکاح کرنا چاہتی تھی۔ یہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا تھا؟ جب وہ حویلی سے باہر نکلی تو یوسف اپنے دوست کے ساتھ ایک چھوٹی سی گاڑی کے نزدیک کھڑا تھا جو اس نے ابھی ہی ارینج کروائی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے کی طرف بڑھایا تو ہانیہ اس کا ہاتھ تھامے بغیر ہی آگے بڑھ گئی اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ یوسف نے اپنے لب مضبوطی سے بینچ لیے تھے، مگر وہ جانتا تھا کہ محترمہ اس وقت جس طرح کی صورتحال سے گزر رہی ہیں یہ سب کچھ نارمل ہے۔ اس نے اپنے دوست کو راستے میں اتارا۔ اس کے بعد گاڑی میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ تم ٹھیک تو ہو؟ یوسف نے ہلکے پھولے لہجے میں اسے سوال کیا تو ہانیہ خونخوار انداز میں اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولی، میں آپ کو کس اینگل سے ٹھیک لگ رہی ہوں؟ یہ سن کر یوسف نے اسے سر سے لے کر پاؤں تک گہری نظر سے دیکھا اور دھیمے سے انداز میں مسکراتے ہوئے بولا، تم تو مجھے ہر اینگل سے ٹھیک لگ رہی ہو۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی شرارت بھی تھی، بلکہ تم تو مجھے بہت خوش لگ رہی ہو، کیونکہ ایک ظالم جابر خاندان سے تمہاری جان چھوٹ گئی ہے۔ ہانیہ نے یہ سنا تو بے چینی سے پہلو بدلا۔ مسٹر، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور میں آپ کو ابھی بھی کہہ رہی ہوں کہ میری پرواہ نہ کرے۔ میڈم صاحبہ، ابھی تو آپ مجھے ایسی کوئی بھی بات نہیں کہہ سکتی ہیں۔ اگر آپ مجھے کہیں گی تب بھی میں نہیں مانوں گا، کیونکہ اب آپ میری بیوی بن چکی ہیں اور میرا فرض بنتا ہے کہ میں آپ کا ہر طرح سے خیال رکھوں۔ یہ کہہ کر اس نے گاڑی کی سپیڈ تیز کر دی تھی۔ تو مجھے کہاں پر لے کر جا رہے ہو؟ ہانیہ نے شیشے سے باہر دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں خوف کو محسوس کر کے یوسف نے اسے تسلی دی، فکر مت کریں، آپ کو کسی بھی ایسی ویسی جگہ پر لے کر نہیں جا رہا۔ میں بہت ہی شریف اور عزت دار بندہ ہوں اور آپ کو ایک اچھی جگہ پر لے کر جاؤں گا۔ اسے لے کر ایک پرانی بلڈنگ میں بنے چھوٹے سے فلیٹ میں آ گیا تھا۔ وہ فلیٹ اندر سے ویل فرنشڈ تھا، لیکن اس بلڈنگ کی حالت تھوڑی سی خراب تھی۔ کیا یہ تمہارا فلیٹ ہے؟ ہانیہ کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا، کیونکہ وہ فلیٹ اٹیلین طرز پر بنا ہوا تھا اور اس کی قیمت بھی لاکھوں میں معلوم ہو رہی تھی۔ یوسف نے فوراً سے نفی میں گردن ہلا دی تھی۔ نہیں، یہ فلیٹ میرا نہیں، میرے دوست کا ہے، میں نے اسے کچھ دنوں کے لیے رہنے کے لیے مانگا ہے۔ ہانیہ نے یہ سنا تو اس کا دل دوبارہ سے اداس ہو گیا تھا، لیکن اگر تم کہو تو ساری زندگی میں تمہیں یہاں پر رکھ سکتا ہوں۔ ہانیہ نے فوراً سے نفی میں گردن ہلا دی تھی۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے، کہ مجھے کھانے کو کچھ ملے گا؟ یوسف فوراً سے کچن کی طرف بڑھا۔ وہاں پر فریج میں صرف ایک بریڈ ہی موجود تھی۔ دل ہی دل میں اس نے اپنے دوست کو گالیوں سے نوازا تھا۔ اس نالائق انسان کو سمجھایا بھی تھا، میں نے فلیٹ میں کھانے کی کچھ چیزیں رکھ دینا۔ وہ غصے سے منہ ہی منہ میں بڑبڑا رہا تھا۔ ہانیہ کی جنجلائی ہوئی آواز اس کے کانوں میں پڑی، یہاں پر صرف ایک بریڈ ہی موجود ہے۔ یوسف نے گہری سانس خارج کرتے ہوئے اونچی آواز میں کہا، تو پھر لے آؤ نا، کس کا انتظار کر رہے ہو؟ ہانیہ کا لہجہ بہت زیادہ جنجلایا ہوا تھا اور اگلے پل وہ ساری بریڈ روکھی ہی کھا گئی تھی۔ میں چاہتی ہوں کہ آج کے بعد تم اس حویلی میں کام نہ کرو، ہانیہ نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے دو ٹوک انداز میں کہا تو یوسف نے اگلے پل اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور ذرا سا اس کی طرف جھکتے ہوئے بولا، آپ صرف حکم کریں، آپ جیسا کہیں گی میں ویسا ہی کروں گا، لیکن اگر تم نے اس حویلی میں کام نہیں کیا تو کہاں پر کرو گے؟ ہانیہ کو ایک نئی پریشانی لاحق ہو گئی تھی۔ آپ اس چیز کی ٹینشن نہ لیں، آپ کی ضروریات پورا کرنا میرا فرض ہے، اور وہ کیسے پورا کرتا ہوں میں، یہ بھی میرا مسئلہ ہے۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، فی الحال آپ اپنے کمرے میں جا کر آرام کریں، کیونکہ آج آپ کی رات آرام سے گزرنے والی ہے، اس نے گہرے لہجے میں کہا۔ ہانیہ کے وجود میں بے چینی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن اس کی زبان تالو کے ساتھ چپک گئی تھی۔
یوسف اسے کچھ ضروری ہدایات کرتا ہوا فلیٹ سے چلا گیا تھا۔ اب پیچھے ہانیہ بالکل اکیلی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد اس نے چینج کیا اور سونے کے لیے لیٹ گئی، کیونکہ پچھلے کئی دنوں سے وہ ٹھیک طرح سے سو نہیں پا رہی تھی اور اس کو لگ رہا تھا کہ اگر وہ سو گئی تو یوسف اسے کسی بھی قسم کا مطالبہ نہیں کرے گا، لیکن یہ اس کی غلط فہمی تھی۔ رات تقریباً 11 بجے کا وقت تھا جب ہانیہ کو اپنے سینے پر بوجھ کا احساس ہوا۔ وہ تھوڑا سا کسمسائی، جیسے ہی اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو یوسف اس کے اوپر جھکا ہوا تھا۔ ہانیہ کے وجود کو ایک ہلکا سا جھٹکا لگا۔ آپ؟ جی بیگم صاحبہ، یوسف اس کے کانوں میں جھکتے ہوئے گہرے لہجے میں بولا۔ ہانیہ کی سانسیں اٹکنے لگی تھی، جبکہ یوسف اس کے لال ہوتے ہوئے گالوں کو دیکھ کر دل ہی دل میں لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اسے اس لڑکی پر بے تحاشا پیار آ رہا تھا۔ اگلے پل اس نے اپنے لب ہانیہ کے گالوں پر رکھے اور اس کو زور سے چوم ڈالا۔ ہانیہ نے بے چینی سے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا اور اسے زور سے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس کشمکش میں بری طرح سے ناکام ہو گئی تھی۔ یوسف کا جسم بہت ہی بھاری تھا، وہ اس کو ایک انچ بھی نہیں ہلا پا رہی تھی۔ آپ پلیز ابھی یہ سب کچھ نہ کریں۔ ٹھیک ہے، میں 2 سیکنڈ رک جاتا ہوں اور اس کے بعد دوبارہ سے سٹارٹ کروں گا۔ یوسف نے 2 سیکنڈ انتظار کیا۔ اگلے پل اس نے اپنے لب ہانیہ کی گردن پر رکھ دیے تھے، جبکہ ہانیہ کے لبوں سے ایک بے چین سسکی نکلی تھی۔ بس انسان کی بے باکی پر دل ہی دل میں حیران بھی ہو رہی تھی، کیونکہ یوسف نے ایک بار بھی اسے اجازت طلب نہیں کی تھی، بلکہ وہ پورے حق کے ساتھ اس کے نزدیک آیا اور اب اس کے وہ سب وصول کر رہا تھا جو کہ اس کا تھا۔ اگلی پل اس نے ہانیہ کو اٹھا کر اپنی گود میں بٹھایا۔ یوسف نے اس کی کمر پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے اور اسے کھینچ کر اپنے نزدیک کر لیا۔ ہانیہ کی دھڑکنیں زور سے اس کے سینے کے ساتھ جا کر لگی تھی۔ اس کے لبوں سے لگاتار بے چین سی سسکیاں نکل رہی تھی، جو کہ یوسف کو بری طرح سے پاگل کر رہی تھی۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی ہو لڑکی کہ تم کس قدر حسین ہو۔ تم نے مجھے یوسف خانزادہ کو اپنا دیوانہ بنا لیا ہے۔ یہ کہہ کر یوسف نے اس کے گردن پر موجود تل پر اپنے لب رکھ دیے اور اس کو لگاتار چومنے لگا تھا۔ ہانیہ اس کے لمس سے بے حال ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو سہارا دینے کے لیے فوراً سے یوسف کے کندھوں کو تھام لیا تھا۔ اس کو لگ رہا تھا کہ وہ اس کی گود سے پھسل جائے گی، جبکہ یوسف اس کی اس حالت پر دل فریب انداز میں مسکرا دیا تھا۔ اس بار اس کی نظریں ہانیہ کے ہونٹوں پر جا کر رک گئی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کے ہونٹوں کو کھا جائے، جبکہ ہانیہ اس کے فوکس کو محسوس کرتے ہوئے پہلے سے بھی زیادہ بے چین ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ ہونٹوں کو چھپاتی، یوسف نے ان کو اپنی دسترس میں لے لیا اور بہت ہی محبت سے ان کو چومنے لگا۔ وہ اس کے اوپر والے ہونٹ کو ہلکا ہلکا کاٹ رہا تھا اور نیچے والے ہونٹ کو چوس رہا تھا، اور ہانیہ کی ٹانگوں سے جان نکلی چلی جا رہی تھی۔ جب وہ سے الگ ہوا تو وہ گہرے گہرے سانس لینے لگی تھی۔ یوسف پلیز! یہ سن کر یوسف نے فوراً اس کے لبوں پر انگلی رکھ دی اور نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، آج تم صرف اور صرف میری سنو گی، کیونکہ اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی ہو کہ تم میرے لیے کتنی عزیز ہو۔ یہ کہہ کر یوسف نے اس بار اس کے سینے سے تھوڑے سے اوپر موجود تل کو چومنا شروع کر دیا تھا۔ ہانیہ کے جسم کے ہر حصے میں ہی تل موجود تھے، جو کہ یوسف کو پاگل کر رہے تھے، اور ادھر یوسف کی قربت اور اس کا لمس ہانیہ کو پاگل کر رہا تھا۔ وہ جو سوچ رہی تھی کہ وہ اس انسان کو اپنے نزدیک نہیں آنے دے گی اور اس رشتے کو سمجھنے کے لیے اسے تھوڑا سا وقت مانگے گی، تب خود ہی وہ اس کے سامنے گھٹنے ٹیکنے لگی تھی، کیونکہ اس کے لمس میں نشہ ہی ایسا تھا کہ وہ بے حال ہو رہی تھی۔ یوسف نے اس کے شرٹ کو اوپر اٹھانے کی کوشش کی تو ہانیہ نے جلدی سے اس کے ہاتھ تھام لیے اور نفی میں گردن ہلانے لگی تھی۔ بیوی ہو تم میری، میں تم پر پورا پورا حق رکھتا ہوں، اس لیے تم مجھے منع نہیں کر سکتی ہو۔ اور تمہارے علم میں اضافے کے لیے میں تمہیں ایک اور بات بتاتا چلوں، اگر تم مجھے اپنی جنت دکھاؤ تو بدلے میں اللہ تعالیٰ بھی تمہیں جنت سے نوازیں گے، کیونکہ جو بیویاں اپنے شوہروں کو خوش رکھتی ہیں وہ جنت میں جاتی ہیں۔ یوسف کے لبوں پر ہلکی سی شرارت پھیلی ہوئی تھی۔ چلو شاباش، اب جلدی سے مجھے اپنی جنت دیکھنے دو۔ یہ کہہ کر یوسف نے اپنے ہاتھ اس کی شرٹ کے اندر ڈالے۔ اگلی پل وہ اس کی دھڑکنوں کو اپنے ہاتھوں کی گرفت میں پکڑ چکا تھا، وہ ان کو ہلکا ہلکا دبانے لگا تھا۔ ہانیہ کی سسکیاں پھر سے بلند ہوئی، اب اس کے ساتھ ساتھ یوسف کی بھی بے چین آواز کمرے میں گونج رہی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو بری طرح سے پاگل کر رہے تھے۔ اسے اس وقت دلاور کا خیال بھی ہار چکا تھا
وہ تو اسی وقت ہی اس کے دل سے اتر گیا تھا جب اس نے سب لوگوں کے سامنے ہانیہ کو بد کردار کہہ کر اسے اس کی نظروں میں گرایا تھا۔ ابھی ہانیہ کو صرف اتنا پتا تھا کہ وہ یوسف کے رحم و کرم پر موجود ہے۔ کچھ ہی دیر میں یوسف نے اپنی شرٹ اتار کر دور پھینکی۔ ہانیہ اس کے بائیسیپس اور سکس پیک دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ کیا تم جم کرتے ہو؟ اس کے لہجے میں حیرانگی کو محسوس کر کے یوسف نے اسے مصنوعی خفگی سے گھورا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا میں جم نہیں کر جا سکتا؟ یہ سن کر ہانیہ نے نفی میں گردن ہلا دی۔ میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا، بلکہ مجھے تو حیرانگی ہو رہی ہے میری جان، تو تمہیں حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم بس مجھے محسوس کرو۔ یہ کہہ کر اس نے ہانیہ کو بیڈ پر گرایا تھا۔ اگلی پل اس نے ہانیہ کو بھی شرٹ سے بے نیاز کر دیا تھا۔ یہ چھوٹی سی لڑکی کا سفید جسم یوسف کی نظروں کے سامنے موجود تھا، لیکن اس کا دل بھرنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اگلی پل یوسف نے ہانیہ کے وجود پر موجود آخری پردے کو بھی ہٹایا اور اس کی دھڑکنوں کو چومنے لگا۔ ہانیہ نے اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھنسا لی تو اس نے اپنی ٹانگیں بھی یوسف کی کمر کے گرد لپیٹی ہوئی تھی۔ جیسے جیسے رات سرکتی چلی جا رہی تھی، وہ دونوں ایک دوسرے میں مکمل طور پر ڈوبتے جا رہے تھے۔ ہانیہ نے کبھی اپنے وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا تھا کہ جس نوکر سے وہ سب سے زیادہ نفرت کرتی ہے وہ نہ صرف اس سے نکاح کر لے گا بلکہ اتنی آسانی سے اس کو حق بھی دے دے گی۔ فجر کی اذانوں سے تھوڑی دیر پہلے ہی یوسف نے اس کی جان بخشی تھی، لیکن ابھی بھی یوسف کا دل نہیں بھر رہا تھا۔ وہ بار بار اسے اپنے بازوؤں میں بھرتا اور اس کی دھڑکنوں کو دبا کر اسے بے چین کر دیتا۔ ہانیہ اس کی اس چالاکی پر اس سے بس خفگی سے گھور کر رہ جاتی تھی۔ صبح جب وہ سو کر اٹھی تو دن کے 2 بج رہے تھے۔ یوسف کمرے میں موجود نہیں تھا، وہ اس کے اٹھنے سے پہلے ہی چلا گیا تھا۔ ہانیہ نے بھرپور انگڑائی دی۔ رات کے مناظر کسی فلم کی طرح اس کی نظروں کے سامنے گھومے۔ اس کے گال پھر سے شرم کے مارے تپنے لگے تھے۔ اف میرے اللہ، کس قدر بے شرم انسان ہے اور کتنا ہوٹ بھی ہے۔ مجھے پھر سے اس کی طلب کیوں ہو رہی ہے؟ پوری رات بھی اس کی قربت سہنے کے باوجود ہانیہ کو یوسف کی یاد آ رہی تھی۔ اس میں اس کو کوئی قصور بھی نہیں تھا کہ وہ اس وقت اپنی عمر کے جس حصے میں تھی وہاں اس کا خون جوش مار رہا ہو۔ وہ یوسف کو ڈھونڈتی ہوئی باہر نکلی، لیکن وہ فلیٹ میں موجود نہیں تھا۔ فریج کے اوپر ایک چھوٹا سا نوٹ لگا تھا جس پر لکھا تھا، میں نے تمہارے لیے کھانا منگوا لی ہے، گرم کر کے کھا لینا۔ ہانیہ نے جب فریج کھولی تو وہاں پر اس کی پسندیدہ بریانی موجود تھی۔ گرم کرنے کے بعد اس نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا کیونکہ فی الحال اسے ڈھیر ساری انرجی کی ضرورت تھی۔ ہانیہ کچن کے سنک پر برتن دھو رہی تھی۔ صابن کے جھاگ میں ڈوبے اس کے نازک ہاتھ تیزی سے چل رہے تھے، لیکن اس کا دماغ اب بھی رات کی اس سحر انگیز تپش کے گرد گھوم رہا تھا جو یوسف کے لمس نے اس کے وجود میں پھونکی تھی۔ پچھلے چند گھنٹوں کی تھکن انگ انگ سے جھلک رہی تھی اور گالوں پر حیا کی لالیں تھی۔ وہ دھیمی آواز میں کوئی گانا گنگنا رہی تھی، اس بات سے بالکل بے خبر کہ فلیٹ کا بیرونی دروازہ کھل چکا ہے اور کوئی نہایت خاموشی سے اس کے تعاقب میں کچن کی دہلیز تک آ پہنچا ہے۔ یوسف نے دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے چند لمحے اس سحر انگیز منظر کو دیکھا۔ ہانیہ کے گیلے بال اس کی پشت پر بکھرے ہوئے تھے اور اس کی کمر کی اور دیکھتے یوسف کے اندر سوئے ہوئے طوفان کو دوبارہ بیدار کرنے کے لیے کافی تھی۔ وہ دبے پاؤں آگے بڑھا۔ ہانیہ نے جیسے ایک پلیٹ لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا، اسی وقت یوسف کے مضبوط اور چوڑے بازوؤں نے اس کی کمر کے گرد گھیرا بنا لیا۔ ہانیہ کے حلق سے ایک مدھم سی چیخ نکلنے لگی تھی، لیکن اس کا لمس محسوس کر کے وہ خاموش ہو گئی۔ یوسف نے دایاں ہاتھ آگے بڑھا کر نلکے کے نیچے سے ٹھنڈا پانی اپنی ہتھیلی میں بھرا اور شرارت سے وہ پانی ہانیہ کی گردن کے پیچھے سے اس کی شرٹ کے اندر ٹپکا دیا۔ آہ یوسف! ٹھنڈے پانی کی بوندیں جیسے ہی ہانیہ کی کمر اور پینٹ پر پھسلی، اس کے پورے وجود میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ وہ بری طرح کسمسائی۔ سردی اور سنسناہٹ کے ایک انوکھے احساس نے اس کی سانسیں روک دی۔ وہ یوسف کی گرفت میں تڑپنے لگی، لیکن یوسف نے اس کی پشت کو اپنے سینے کے ساتھ مزید سختی سے بھینچ لیا۔ اس کے چوڑے سینے کی گرمی ہانیہ کی کمر میں اترنے لگی تھی۔ یوسف پلیز، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ چھوڑے مجھے، بہت ٹھنڈا ہے۔ ہانیہ نے لرزتے ہوئے لہجے میں احتجاج کیا۔ بدتمیزی؟ یوسف ہانیہ کے کان کے بالکل قریب جھکا۔ اس کی بھاری اور سرد آواز ہانیہ کے پور میں سنسنی دوڑا گئی۔
اپنی بیوی سے پیار کرنا اگر بدتمیزی ہے تو یہ گستاخی میں بار بار کروں گا۔ یہ کہتے اس نے اپنے لب ہانیہ کی گلی گردن پر رکھ دیے۔ ہانیہ کے منہ سے بے اختیار سسکی نکلی۔ اس نے آنکھیں موند لی، اس کا غصہ ایک پل میں پگھل کر رہ گیا۔ یوسف نے ایک پل کی بھی تاخیر نہیں کی۔ اس نے ہانیہ کو کمر سے دونوں ہاتھوں میں جکڑا اور ایک ہی جھٹکے میں اسے زمین سے اوپر اٹھا لیا۔ ہانیہ کے پاؤں ہوا میں لہرائے اور اگلے پل یوسف نے اسے کچن کے ماربل کے کاؤنٹر ٹاپ پر بٹھا دیا۔ ہانیہ کے ہاتھ خود بخود یوسف کے مضبوط کندھوں پر جم گئے تاکہ وہ اپنا توازن برقرار رکھ سکے۔ کاؤنٹر پر بیٹھتے ہی ہانیہ کا چہرہ یوسف کے بالکل سامنے آ گیا تھا۔ یوسف کی گہری سی آنکھوں میں اس وقت والہانہ پن اور جنون صاف دیکھا جا سکتا تھا۔ ہانیہ نے گھبرا کر اپنی نظر جھکانے کی کوشش کی، لیکن یوسف نے اپنے ایک ہاتھ سے اس کی ٹھوڑی کو تھاما اور اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ پوری رات بھی تمہارے ساتھ گزار کر میرا دل نہیں بھرا لڑکی، تم نے واقعی مجھے اپنا دیوانہ بنا دیا ہے۔ یوسف کے لہجے کا دھیما پن ہانیہ کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کر رہا تھا۔ ہانیہ کی سانسیں اس وقت اتنی تیز تھی، اس کو لگ رہا تھا کہ وہ سنبھل نہیں پائی تھی۔ اس سے پہلے کہ ہانیہ کوئی جواب دے پاتی، یوسف اس کے ہونٹوں پر جھک گیا۔ اس کا لمس دھیما اور پیار بھرا تھا۔ ہانیہ نے سحر زدہ ہو کر اپنے لبوں کو وا کیا اور اسی پل یوسف کا لمس جنون میں بدل گیا۔ وہ ہانیہ کے اوپر والے ہونٹ کو دانتوں سے ہلکا سا کاٹتے ہوئے اس کے نیچے والے لب کو اپنی دسترس میں لے چکا تھا، جیسے وہ اس کے اندر کی تمام مٹھاس کو اپنے اندر اتار لینا چاہتا ہو۔ ہانیہ کے پور پور سے جان نکل رہی تھی۔ اس نے یوسف کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھنسا لی اور اسے اپنے مزید قریب کھینچ لیا۔ کچن میں صرف ان کی تیز ہوتی ہوئی سانسوں کی مدھم آواز ہی گونج رہی تھی۔ یوسف کا ہاتھ اب ہانیہ کی شرٹ کے اندر جا چکا تھا، جہاں وہ پانی کی بوندیں رگڑ رہا تھا، اور اس کے ساتھ ہی وہ ہانیہ کی دھڑکنوں کو اپنے ہاتھوں کی گرفت میں لے کر اسے مزید بے حال کر رہا تھا۔ جب یوسف ہانیہ کے لبوں سے الگ ہوا تو دونوں ہی ہانپ رہے تھے۔ ہانیہ کے ہونٹ سوجے ہوئے تھے اور سرخ ہو چکے تھے۔ یوسف نے ہانیہ کی پیشانی پر اپنے لب رکھے اور اسے اپنی آغوش میں ایسے سمیٹ لیا جیسے وہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہو۔ یوسف کی آغوش میں سمٹی ہانیہ کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے برسوں کی تپتی دھوپ کے بعد اس پر محبت کی کوئی ٹھنڈی پھوار برس پڑی ہو۔ حویلی کے وہ ہولناک دن، چچی کے طعنے، نمرہ کے تھپڑ اور دلاور کا وہ بے رخی اور شک سے بھرا ہوا لہجہ، وہ سب ماضی کا ایک دھندلا خواب بننے جا رہے تھے۔ یوسف خانزادہ نے اسے حویلی کے ایک جہنم سے نکال کر سچی خوشیوں کے ایک ایسے نگر میں لا کھڑا کیا تھا جہاں ہانیہ کو اپنی حیثیت کسی ملکہ جیسی محسوس ہوتی تھی۔ اس چھوٹے سے اٹیلین طرز کے خوبصورت فلیٹ میں ہانیہ کی زندگی اب حد سے زیادہ پرسکون ہو چکی تھی۔ یوسف اس کی ہر چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کا خیال رکھتا۔ صبح اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک وہ ہانیہ کو کسی نازک گڑیا کی طرح سنبھالتا۔ ہانیہ کو لگتا تھا کہ شاید خدا نے اس کی پچھلی تمام زندگی کے دکھوں کا معاوضہ یوسف کی صورت میں سے لوٹا دیا ہے۔ لیکن جیسے جیسے دن گزر رہے تھے، اس پرسکون زندگی میں ہانیہ کو ایک عجیب سی ہلچل محسوس ہونے لگی۔ یوسف کی محبت میں جہاں کوئی کمی نہیں تھی، وہاں اس کی کچھ حرکتیں ہانیہ کے دل میں وسوسے پیدا کرنے لگی تھی۔ وہ نوکر تھا، کم از کم حویلی میں تو اس کی یہی حیثیت تھی، لیکن اس کے طور طریقے، اس کا یہ عالی شان فلیٹ، اس کی باڈی لینگویج اور سب سے بڑھ کر اس کا آئی فون کا نیا ماڈل تھا، اور وہ ہانیہ کو اپنے موبائل کو ہاتھ لگانے کی اجازت بھی نہیں دیتا تھا۔ 24 گھنٹے اس کا موبائل سائلنٹ پر رہتا۔ یہ ہانیہ کی سمجھ سے باہر تھا، اور پھر یہ سلسلہ باقاعدہ طور پر شروع ہو گیا۔ اکثر ایسا ہوتا وہ رات دبے پاؤں کہیں چلا جاتا تھا۔ ماری کی اکثر ہی آنکھ کھلتی، وہ حیران ہوتی۔ یوسف، آپ اتنی رات گئے کہاں جا رہے ہیں؟ ہانیہ نیند سے بوجھل آواز میں پوچھتی۔ یوسف مڑ کر اس کے ماتھے کو چومتا۔ کچھ نہیں میری جان، دوست کی طبیعت خراب ہے، بس ابھی گیا اور ابھی آیا، تم سو جاؤ۔ اسے دوبارہ بستر پر لٹا کر کمبل اوپر اڑاتا اور لائٹ بند کر کے نکل جاتا۔ لیکن یہ صرف ایک بار کا قصہ نہیں تھا۔ رفتہ رفتہ یوسف راتوں کو گھر سے غائب رہنے لگا۔ کبھی وہ آدھی رات کو نکلتا اور فجر کے وقت واپس آتا، تو کبھی ایسا بھی ہوتا کہ وہ پوری رات گھر ہی نہ لوٹتا۔ ہانیہ اکیلی فلیٹ میں خوف اور پریشانی کے مارے جاگ کر رات گزارتی۔ جب وہ اگلے دن تھکا ہارا واپس آتا تو ہانیہ غصے اور آنسوؤں کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی ہو کر سوال کرتی۔ یوسف، مجھے صاف صاف بتائیں کہ آپ رات بھر کہاں ہوتے ہیں؟ آپ کا حویلی کا کام تو ختم ہو چکا ہے۔
پھر یہ کون سی نوکری ہے جو آپ کو راتوں کو گھر سے دور رکھتی ہے؟ تو یوسف بڑی مہارت سے بات ٹال جاتا، اسے اپنی محبت کے شکنجے میں لیتا، اس کے گالوں کو تھپ تھپاتا اور ہنستے ہوئے کہتا، بیگم آپ کا شوہر اب ایک نیا بزنس سیٹ کر رہا ہے، اس لیے کچھ راتیں جاگنا پڑتا ہے، تم بس مجھ پر بھروسہ رکھو۔ ہانیہ اس کے چوڑے سینے پر سر رکھ کر خاموش تو ہو جاتی، مگر اس کا دل کہتا تھا کہ یوسف خانزادہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے، وہ کوئی بہت بڑا راز چھپا رہا ہے۔ پھر وہ دن آیا جس نے سب بدل دیا۔ یوسف فلیٹ پر ہی تھا اور واش روم میں شاور لے رہا تھا۔ ہانیہ بیڈ روم کی صفائی کر رہی تھی کہ اچانک سائڈ ٹیبل پر رکھا یوسف کا فون زور زور سے وائبریٹ کرنے لگا۔ عام طور پر وہ اپنا فون کبھی ہانیہ کے آس پاس نہیں چھوڑتا تھا، لیکن آج شاید وہ جلدی میں بھول گیا تھا۔ اسکرین پر کوئی نام نہیں تھا بلکہ ایک نامعلوم اور عجیب سا کوڈ نمبر چمک رہا تھا۔ ہانیہ کے قدم خود بخود اس طرف بڑھ گئے، اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے فون اٹھایا، انگلی اسکرین پر لگی اور کال ریسیو ہو گئی۔ ہانیہ نے فون کان سے لگایا لیکن وہ کچھ بولی نہیں، صرف اپنی سانسیں روک کر دوسری طرف کی آواز سننے لگی۔ دوسری طرف سے ایک نہایت سنجیدہ اور پروفیشنل مردانہ آواز ابھری، ہیلو سر، سر آپ نے جو مشن کا بی پلان بتایا تھا وہ کل مکمل طور پر سکسیسفل ہو گیا ہے۔ حویلی کے چاروں طرف ہمارے بندے تعینات ہیں اور دلاور کے اگلے موو پر ہماری پوری نظر ہے۔ اب آپ کے اگلے آرڈر کا انتظار ہے۔ ہانیہ کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ مشن، بی پلان، دلاور پر نظر، سر یہ الفاظ اس کے دماغ میں ہتھوڑوں کی طرح لگے۔ یوسف خانزادہ ایک نوکر تھا تو دوسری طرف والا اسے سر کیوں کہہ رہا تھا؟ اور یہ کون سے مشن کی بات ہو رہی تھی؟ ہانیہ کا پورا وجود خوف اور حیرت کی گرفت میں آ کر لرزنے لگا۔ اسی لمحے واش روم کا دروازہ کھلا۔ یوسف یکدم ساکت ہو گیا۔ اس کی نظریں ہانیہ کے ہاتھ میں موجود موبائل فون پر پڑی اور ہانیہ نے زندگی میں پہلی بار یوسف کے چہرے پر غضبناک غصہ دیکھا۔ اس کی سیاہ آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئی اور چہرے کے تاثرات ایک پل میں سخت ہو گئے۔ ہانیہ، وہ ایک دم دہاڑا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بڑھتا ہوا ہانیہ کے بالکل قریب آیا اور ایک جھٹکے سے ہانیہ کے ہاتھ سے فون چھین لیا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ وہ ڈر گئی۔ ہانیہ خوف سے 2 قدم پیچھے ہٹی۔ وہ یوسف کا یہ روپ دیکھ کر بری طرح سہم گئی تھی۔ دوبارہ ایسی غلطی مت کرنا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اس نے 2 ٹوک انداز میں کہا اور فون فوراً اپنے کان سے لگایا اور تیز قدموں سے چلتا ہوا بالکنی کی طرف نکل گیا۔ ہانیہ وہیں بیڈ روم کے بیچوں بیچ کھڑی ہانپ رہی تھی۔ اس کا دل سینے سے باہر آنے کو تھا اور اس کے ذہن میں صرف ایک ہی سوال گونج رہا تھا، یوسف خانزادہ تم آخر کون ہو؟ تقریباً 10 منٹ بعد بالکنی کا دروازہ کھلا۔ یوسف بیڈ روم میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر اب بھی وہی اجنبیت اور جلال برقرار تھا۔ اس کے ماتھے پر موجود لکیریں بتا رہی تھیں کہ معاملہ حد سے زیادہ سنگین ہو چکا ہے۔ اس نے ہانیہ پر ایک سرد اور گہری نظر ڈالی۔ کپڑے تبدیل کرو ہانیہ، ہمیں ابھی اور اسی وقت یہاں سے نکلنا ہوگا۔ اس کی آواز بالکل سپاٹ اور نپی تلی تھی۔ ہانیہ نے اپنے کپکپاتے ہونٹوں کو کھولا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں اب بھی بے ترتیب تھی۔ کہاں بھاگے جا رہی ہو پیاری لڑکی؟ ماضی میں دلاور کے کہے ہوئے جملے اور اب یوسف کا یہ بدلا ہوا روپ، اسے یوں لگا جیسے وہ کسی بڑے چکر میں پھنس چکی ہے۔ اس نے اپنی جگہ سے ہلے بغیر آواز میں پوری ہمت جمع کرتے ہوئے پوچھا، ہم یہاں سے کیوں جا رہے ہیں یوسف؟ اور آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ یوسف نے الماری سے اس کا ایک جوڑا نکالا اور بیڈ پر پٹکتے ہوئے نہایت سخت لہجے میں بولا، سوال جواب کا وقت نہیں ہے ہانیہ، جیسا کہہ رہا ہوں نا بالکل ویسا کرو، ہمارے پاس صرف 5 منٹ ہیں، جلدی کرو، میں نہیں جاؤں گی۔ ہانیہ یکدم چلائی۔ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ کر گالوں پر آ گئے۔ میں قدم بھی یہاں سے نہیں ہلاؤں گی جب تک آپ مجھے یہ نہیں بتاتے کہ آپ کون ہیں، وہ فون پر کون تھا، وہ آپ کو سر کیوں کہہ رہا تھا، اور دلاور پر نظر رکھنے کا کیا مطلب ہے، آپ مجھ سے کیا چھپا رہے ہیں؟ یوسف مڑا۔ اس کا وجود ہانیہ کے سامنے ایک چٹان کی طرح آ کھڑا ہوا۔ اس نے ہانیہ کے لرزتے ہوئے شانوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں کی گرفت میں لیا۔ تمہاری حفاظت کے لیے یہ بہت ضروری ہے ہانیہ، یوسف نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بھاری لہجے میں کہا۔ یہ فلیٹ اب سیف نہیں رہا۔ دلاور کے بندے اس علاقے تک پہنچ چکے ہیں اور اگر انہوں نے تمہیں ڈھونڈ لیا تو وہ جملہ ادھورا چھوڑ گیا۔
तुम मुझे किससे बचा रहे हो यूसुफ? हानिया ने तड़प कर पूछा दिलावर से। वो तो मेरा कज़न है ना, और आप खुद कौन है? क्या आप वाकई हवेली के नौकर हैं या कोई? मैं तुम्हें फ़िलहाल कुछ भी नहीं बता सकता। यूसुफ ने उसकी बात काटते हुए दो टोक और फैसलाकुन अंदाज में कहा। अब खामोशी से कपड़े बदलो, वरना मैं तुम्हें इसी हालत में उठाकर ले जाने पर मजबूर हो जाऊंगा। हानिया ने यूसुफ के चेहरे के पथराए हुए तासुरात देखे तो समझ गई कि इस वक्त उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं मिलने वाला। खौफ और बेबसी की एक सर्द लहर उसके वजूद में दौड़ गई। उसने लरजते हाथों से कपड़े उठाए और वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। 5 मिनट बाद जब वो बाहर आई तो यूसुफ ने बगैर एक पल ज़ाया किए उसका हाथ पकड़ा, उसे खींचता हुआ फ्लैट से बाहर ले आया। सीढ़ियों से उतरते हुए हानिया को यूं लगा जैसे वो किसी गहरी दलदल में उतरती जा रही है। बिल्डिंग के बाहर एक काली बड़ी और चमकती हुई लग्जरी प्राडो खड़ी थी, जिसके शीशे मुकम्मल तौर पर स्याह थे। हानिया ने इस गाड़ी को देखा तो उसकी हैरत की इंतहा न रही। ये वो पुरानी मांगी हुई गाड़ी नहीं थी जिसमें यूसुफ उसे ईद के दिन हवेली से लाया था, बल्कि ये करोड़ों मालियत की एक ऐसी गाड़ी थी जो सिर्फ बड़े बड़े सियासतदानों या सरकारी अफसरान के ज़ेरे इस्तेमाल होती है। यूसुफ ने ज़बरदस्ती उसे फ्रंट सीट पर बिठाया और ख़ुद ड्राइविंग सीट पर आ बैठा। उसने गाड़ी को तेज़ी से आगे बढ़ाया। रास्ते भर हानिया गुमसुम बैठी शीशे से बाहर देखती रही। गाड़ी रावलपिंडी की मसरूफ़ सड़कों को पीछे छोड़ते हुए इस्लामाबाद के इंतहाई पोश और पुरसुकून सेक्टर की तरफ बढ़ रही थी। हानिया ने कई बार यूसुफ की तरफ देखा, लेकिन यूसुफ के लब सख्ती से भींचे हुए थे और उसकी तमाम तर तवज्जो सड़क और गाड़ी के रियरव्यू मिरर पर थी, जैसे वो चेक कर रहा कि कोई उनका पीछा तो नहीं कर रहा। तकरीबन आधे घंटे के सफ़र के बाद गाड़ी एक इंतहाई वसी और आलीशान कोठी के बड़े से गेट के सामने आकर रुकी। गेट पर काली वर्दी में मलबूस हथियारों से लैस सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात थे। जैसे ही गाड़ी सिक्योरिटी हाउस के पास पहुंची, गार्ड्स ने यूसुफ को देखते ही इंतहाई अदब से सल्यूट मारा और फ़ौरन भारी गेट खोल दिया। हानिया का मुंह हैरत से खुले का खुला रह गया। कोठी के अंदर दाखिल होते ही एक बहुत बड़ा खूबसूरत लॉन था, जिसके वेस्ट में इटालियन तर्ज का फवारा था। पोर्च में पहुंचते ही गाड़ी रुकी तो हानिया ने देखा कि वहाँ गार्ड्स और वायरलेस सेट पकड़े हुए मखसूस लिबास में मलबूस अफराद की एक पूरी फौज मौजूद थी। यूसुफ गाड़ी से उतरा और हानिया की तरफ का दरवाज़ा खोलकर उसे बाहर निकलने का इशारा किया। हानिया खुद तो वहाँ थी, मगर उसका दिमाग अभी उसी सवाल पर अटका हुआ था कि एक नौकर के पास ये सब कहाँ से आया। उसी लम्हे एक पक्की उम्र का इंतहाई संजीदा और सूट में मलबूस शख्स, जो यूसुफ का खास नहीं था, तेज़ कदमों से यूसुफ के करीब आया। उसने झुककर यूसुफ को सलाम किया। सर, तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं, कोठी को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। यूसुफ ने उसकी तरफ देखा और इंतहाई सख्त लहजे में हदायत देने लगा। असगर, ये मेरी बीवी है, इनका बहुत ख्याल रखना। इनकी हिफाजत में ज़रा सी भी चौक मुझे बर्दाश्त नहीं होगी। मेरी गैर मौजूदगी में इन्हें इस कोठी की हदूद से बाहर निकलने की बिल्कुल इजाज़त मत देना, जब तक मैं खुद वापस ना आ जाऊँ। कोई भी बैरूनी बंदा इसके अंदर दाखिल नहीं होना चाहिए। जी सर, आप बेफिक्र रहें, परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा। असगर ने आजिज़ी से सर झुकाया। यूसुफ मुड़ा और हानिया के करीब आया, जो एक बुत की तरह खड़ी ये सब देख रही थी। उसके चेहरे पर मौजूद खौफ और उलझन को देखकर यूसुफ के लहजे में एक सेकंड के लिए पुरानी नरमी लौटी। उसने हानिया के गाल को हल्के से छुआ। अंदर जाओ हानिया और आराम करो, मैं शाम तक वापस आ जाऊंगा, तब तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दूंगा। ये कहकर वो हानिया के जवाब का इंतज़ार किए बगैर दोबारा गाड़ी की तरफ बढ़ा और देखते ही देखते वो काली गाड़ी धूल उड़ाती हुई कोठी के बड़े गेट से बाहर निकल गई। हानिया वहीं खड़ी से जाती हुई गाड़ी की पुश्त को देख रही थी, जबकि उसके गिर्द मौजूद गार्ड्स अपनी पोजीशन संभाल रहे थे। रात को यूसुफ काफ़ी लेट घर वापस आया था। वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी था। उसकी हालत को देखकर मारिया छोटे बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगी थी। जो भी था, जैसा भी था, अब वो शख्स उसकी कुल कायनात ना था। उसके साथ कुछ सीनियर ऑफिसर भी थे। उसको हॉस्पिटल में ले जाने की परमिशन नहीं थी, इसलिए वहीं पर ही डॉक्टर्स को बुलाया गया। उसे ज़िंदगी की तरफ वापस लौटने में तकरीबन 3 दिन लगे थे, और ये 3 दिन हानिया ने जाकर गुजारे थे। 3 दिनों के बाद उस पर यह राज आश्कार हुआ था कि वो एक नौकर नहीं, बल्कि एक DSP था।
جو کہ اس کے چچا کے گھر جاسوسی کرنے گیا تھا۔ اس کے چچا پر کرپشن کے اور لڑکیوں کے سمگل کرنے کے الزامات تھے، اور اس سب میں دلاور بھی ان کا برابر کا شریک تھا۔ ہانیہ کو جب یہ پتہ چلا تو وہ ایک بار پھر سے اپنے رب کا شکر ادا کرنے لگی، جس نے اسے اس دلدل سے نکال دیا تھا۔ لیکن وہ یوسف سے خفا بھی تھی کہ اس نے پہلے ہانیہ کو بتایا کیوں نہیں۔ پھر جب یوسف نے اسے سمجھایا کہ اسے الاؤ نہیں تھا تو وہ سمجھدار بیویوں کی طرح مان گئی۔ یوسف نے وہ ساری جائیداد بھی اس کو واپس کر دی تھی جس پر اس کے چچا نے ناجائز قبضہ کیا ہوا تھا۔ تب اس پر یہ راز بھی آشکار ہوا تھا کہ اس کے بابا کا بزنس ڈوبا نہیں تھا، بلکہ وہ بزنس اس کے چچا نے ہتھیا لیا تھا۔ وہ کاغذات ایک بار پھر سے اس کے ہاتھ میں آ چکے تھے۔ ان سب پیسوں سے ہانیہ نے ایک یتیم خانہ کھولا تھا، اور اس کے علاوہ وہ سوشل آرگنائزیشن کے ساتھ بھی مل کر کام کرنے لگی تھی۔ وہ ہمیشہ سے یہ چاہتی تھی کہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور ڈی ایس پی یوسف زندگی کے ہر معاملے میں اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلتا تھا۔ ان دونوں کی زندگی واپس سے پرانی ڈگر پر آ چکی تھی، جہاں پر ان کے درمیان صرف اور صرف محبت اور عزت کا رشتہ تھا۔ تو ڈیئر پیارے ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا انٹرسٹنگ سا ناول۔ مزید اگر آپ ایسے ہی ناول ہمارے چینل پر ڈیلی سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔